شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے پنجاب کے میٹروپولیٹن نگران اور ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مرکز الاولیاء لاہور میں یاد رمضان اجتماع کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و برا بیان فرمایا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی فیضانی مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور حاضری۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے خوش آمدید کہا اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی۔ جامع مسجد دارالسلام یوگنڈا میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور طلباء کرام کا قافلوں میں سفر۔ درس و بیانات سمیت سنتی اور آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے۔ انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت کی بدولت قبول اسلام کی مدنی بہار دیکھنے کو ملی۔ غیر مسلم کا قبول اسلام۔ دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے افریقہ میں FGRF کے فلاحی کام۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ امیر سنت عرض ہے کہ ماہ رمضان کی وہ بہاریں، وہ رونقیں، وہ رعنائیاں، وہ سحری و افطار کی بہاریں جو ہم سے رخصت ہو گئی، آپ ہی کے ذریعے ہمیں غم رمضان کی ٹرمنالوجی بھی ملی ہے اور اس کا تھوڑا بہت شعور بھی نصیب ہوا ہے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، رمضان کی یاد کو کس طرح باقی رکھا جائے اور اس کو کس طرح سلامت رکھا جائے، اس کی برکتیں کیسے حاصل کی جائے، اس سلسلے میں آپ رہنمائی عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ، واقعی رمضان کا جو غم ہے وہ بس اللہ جس کو نصیب کر دے۔ ہر وقت تو ظاہر ہے کہ یہ کیفیات رہنا مشکل ہوتی ہیں، اس میں رمضان کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ محفوظ کر لی جائیں کہ یہ میں نے رمضان میں یہ چیز خریدی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی تسبیح رمضان میں اسپیشلی خرید لی، پھر یہ کہ یہ ذہن میں اس کو سنبھال کر کے کہ وہ استعمال کرے، یہ رمضان کی تسبیح ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک یاد رمضان باقی رہے گی۔ اس طرح کوئی چادر لی یا کوئی ایسی چیز رمضان میں خریدی اور اس کو دیکھ کر رمضان کو یاد کرے، یا کوئی زخم وغیرہ کوئی سی صورت پیش آئی، جان بوجھ کر نہیں کرنی، صورت پیش آئی تو یہ آٹومیٹک یاد رمضان اس کو مل جاتی ہے۔ چند سال پہلے مجھے بھی ایک یہاں یہ پھوڑا نکلا تھا رمضان شریف میں، تو اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں کہ یاد رمضان یہ نظر آ رہا ہے نا۔ میں پٹا بھی باندھتا تھا، ان دنوں آزمائش ہو گئی تھی، یہ تو قدرتی طور پر مجھے مل گیا ہے، تو ہر ایک کو ملے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اپنی ڈائریوں پر، اپنی کتابوں پر، یا کوئی کتاب خریدی اس پر رمضان میں نام لکھ لیا اور تاریخ ڈال دی۔ اگر اپنا ذاتی مکان ہے اور دیوار یا کبٹ وغیرہ پر لکھ لیا، میں نے تو کہیں کہ اپنی کبٹ ہے، پلنگ ہے، جہاں بھی مجھے موقع ملا تو میں نے لکھا ہوا ہے رمضان کا شعر۔ احمد کا بھی شب برات کے دنوں میں شعبان شریف میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوا میرے گھر میں ملے گا آپ کو۔ تو اس طرح یہ دیکھ دیکھ کر ایک یاد تازہ ہوتی ہے ماہ رمضان کی۔ اللہ کریم رمضان کی محبت نصیب فرمائے۔
نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے پنجاب کے میٹروپولیٹن نگران اور ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا۔ رکن شورا نے جنوری 2025 تا فروری 2026 میں دینی کاموں کی اوسطاً کارکردگی اور دیگر مختلف دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی فرمائی۔ 12 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ فیصل آباد میں نگران پاکستان مشاورت و رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے پنجاب کے میٹروپولیٹن نگران و ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری سمیت بھاولپور، ملتان، سرگودا، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، راول پنڈی اور ان سٹیز کے میٹروپولیٹن نگران و ذمہ داران نے شرکت کی۔ مدنی مشورے کا مقصد 2025 تا فروری 2026 میں دینی کاموں، اصلاح اعمال، قافلہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی کورسز، اعتکاف وغیرہ کی اوسطاً کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ نگران پاکستان مشاورت نے مختلف دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے شرکاء کی اخلاقی و تنظیمی رہنمائی بھی کی۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مرکز الاولیاء لاہور میں یاد رمضان اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی یافر رضا اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو عبادت کی اہمیت بیان کی اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ 11 اپریل 2026 کو لاہور کے علاقے شاہپور میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یاد رمضان اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹاؤن نگران حاجی عاشق علی، سب ٹاؤن نگران، یوسی نگران، سماجی و سیاسی شخصیات، تاجر برادری، شعبہ بالغان کے ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول نے بھرپور شرکت کی۔ رکن شورا کی آمد پر ذمہ داران اور شخصیات نے استقبال کیا۔ اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافر رضا اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ شرکاء کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج ہمارے شہر میں یاد رمضان اجتماع ہوا، جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس طرح کے اجتماعات مزید بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں دینی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ بڑا دل باغ باغ ہوا، بڑی پیاری ترغیبات دلائی گئیں، جس کے لیے میں دعوت اسلامی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا۔ بڑا اچھا لگا آج، اور واقعی جو دل بدلنے والا جو ہے وہ سما تھا آج۔ انشاءاللہ تعالی موسٹلی جدھر بھی ہوئے اجتماع میں انشاءاللہ تعالی آتا جاتا رہوں گا۔ اجتماع کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور کا دورہ کیا۔ رکن شورا حاجی یافر رضا اتاری نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی۔ 12 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں پنجاب کے صوبائی وزیر صحت سلمان رفیق کی آمد ہوئی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافر رضا اتاری اور دیگر ذمہ داران نے خوش آمدید کہا۔ رکن شورا نے صوبائی وزیر صحت کو دعوت اسلامی کی دینی خدمات، معاشرتی اصلاح اور فلاحی منصوبوں پر ایک ڈاکیومنٹری دکھائی اور انہیں فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبہ جات کا دورہ کروانے کے ساتھ جاری پروجیکٹس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ رب کی محبت، نبی کی سنت، تیری ہے روداد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اسلامی کا ادارہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ادارے نوجوان نسل کی درست رہنمائی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ فیضان مدینہ اور دعوت اسلامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا کے مختلف ممالک پہ اللہ کے دین کی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کر رہی ہے، اور صرف وہ دین پہ کام نہیں کر رہی، ان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، ان کا جو میڈیکل سسٹم ہے، جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے عام لوگوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو یہ ہمت دے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی فرما برداری بھی کر سکیں اور اس پہ چل بھی سکیں۔ رکن شورا اور دیگر ذمہ داران نے صوبائی وزیر کا دورہ مکمل ہونے پر انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں مختلف کورسز مکمل کرنے والے طلباء کرام کے لیے تقسیم اسناد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران، تاجران، طلباء کرام کے سرپرست اور کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ تقریب میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ 11 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ فیصل آباد میں قرآن ٹیچنگ کورس، تجوید و قرآت کورس مکمل کرنے والے طلباء کرام کو اسناد پیش کی گئیں، جبکہ جامعۃ المدینہ کے سالانہ امتحانات میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کرام کو شیلڈ اور تحائف پیش کیے گئے، جبکہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کرنے والے طلباء کرام کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ تقریب سے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور زمینداروں کو عشر ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت
इस्लामी जिंदाबाद। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स और कामयाब होने वाले तलबा किराम की हौसला अफजाई करते हुए जिम्मेदारान ने इन्हें स्नाद, शील्ड और इनामात पेश किए। ये कल्ब की ग़िज़ा है, दिल इससे जिंदा है, ये रास्ता दिखाता हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म रहनुमा है। राब्ता बराए होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के तहत मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। डॉक्टर्स और दीगर आशिकान रसूल को हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की दावत पेश की गई। 10 अप्रैल 2026 को दावत इस्लामी के राब्ता बराए होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के तहत मदीनतुल औलिया मुल्तान में कायम होम्यो क्लिनिक में शोबे के इस्लामी भाइयों ने डॉक्टर ज़ीशान नफीस से मुलाकात करके उन्हें नेकी की दावत दी और दुरूद पाक के फजाइल बयान किए गए और माह अप्रैल माह इज्तिमा मनाते हुए हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की दावत पेश की। डॉक्टर ज़ीशान नफीस का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दावत इस्लामी के साथ हमेशा ताउन रहेगा और इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे। 3-4 दफा इत्तफाक हुआ इनके इज्तिमा में जाने का, तो बड़ा पुरसकून माहौल और उसके अंदर जो दीनी तालीमात हमें सीखने को मिली हैं, चंद नई चीजें जो हमारे इल्म में नहीं थी। दावत इस्लामी के इज्तिमात को जो है वो ज्वाइन किया करें। दूसरी जानिब डिवीजन जिम्मेदारान ने मुल्तान में रेलवे फाटक लारी अड्डा के करीब कायम होम्यो क्लिनिक में डॉक्टर अजीजुर रहमान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें नेकी की दावत भी पेश की गई और दीनी खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई गई। डॉक्टर अजीजुर रहमान ने दावत इस्लामी की दीनी काविशों को सराहा। मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए फैजान मदीना में होने वाले हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की नीयत जाहिर की। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ इस इज्तिमा में कोशिश होगी इंशाल्लाह दोबारा हाजिर। जबकि मुल्तान ही में राब्ता बराए होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के डिवीजन जिम्मेदार ने अंसारी चौक के नजदीक वाक़ होम्यो क्लिनिक में डॉक्टर तहसीन खालिद से मुलाकात की। इस मौके पर नेकी की दावत पेश करते हुए दुरूद पाक की अहमियत और फजाइल बयान किए गए। जबकि माह अप्रैल माह इज्तिमा के हवाले से हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की तरगीब भी दिलाई गई। डॉक्टर तहसीन खालिद का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैं खुद भी कोशिश करूँगा और मदनी चैनल के जितने भी नाज़रीन हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इन इज्तिमात में लाजमी शिरकत किया करें। मदरसतुल मदीना बालिगान के तहत कसूर की मकामी मार्केट में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने हफ्तावार इज्तिमा और मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने और दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। 13 अप्रैल 2026 को कंगनपुर कसूर में कायम मार्केट में दावत इस्लामी के शोबे मदरसतुल मदीना बालिगान के तहत ताजिर बरादरी के दरमियान नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें निगरान डिवीजन मुशावरत शेखुपुरा, निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत कसूर, दीगर जिम्मेदारान और ताजिर बरादरी के अफराद शरीक हुए। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए झूठ की तबाहकारियां बयान की और सच्चाई अपनाने की तरगीब देते हुए फिक्र आखिरत का जहन दिया। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा और मदनी मुज़ाकरे में शिरकत और दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दी, जिस पर ताजिरों ने अच्छी नीयतों का इजहार करते हुए दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों को सराहा। इख्तिताम पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने दुआ भी करवाई। मरकजुल औलिया लाहौर में दावत इस्लामी के शोबा राबता बराए शख्सियात और FGRF के जिम्मेदारान ने माहौलियाती आलूदगी को कम करने और बड़े पैमाने पर शजरकारी करने का आज़म करते हुए इंचार्ज नेस्पाक CM डिवीजन और डिप्टी डायरेक्टर के हमरा मौजा नतकला का दौरा किया। आइए इस दौरे की तफसील जानते हैं। दावत इस्लामी के शोबा राबता बराए शख्सियात और FGRF के जिम्मेदारान ने नेस्पाक के अफसरान से इनके दफ्तर में मुलाकात की और इनके हमरा 14 अप्रैल 2026 को वाघा टाउन लाहौर में वाक़े नतकला गांव का दौरा किया, जहां गांव के मौजूदीन से मुलाकातें भी की और इन्हें FGRF के तहत होने वाली शजरकारी मुहिम के हवाले से आगाही दी। इस दौरान वफ्द ने गांव के मुख्तलिफ अहम मकामात का शजरकारी करने के लिए जायजा लिया, जिनमें स्कूल, डिस्पेंसरी, कब्रिस्तान, पार्क और दीगर रिहायशी और अवामी मकामात शामिल हैं। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। इस मौके पर शुबा राब्ता बारे शख्सियात के सूबाई जिम्मेदार, FGRF के जिम्मेदारान इंचार्ज नेस्पाक CM डिवीजन जफर इकबाल और डिप्टी डायरेक्टर सैयद मौजम अली के हमरा नतकला गांव का खुसूसी दौरा किया। इस मौके पर गांव के मौजूदीन से भी मुलाकात की गई, जिनमें नंबरदार चौधरी जुल्फिकार और दीगर अहम शख्सियात शामिल थी। जिम्मेदारान ने शख्सियात को दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों को नतकला गाँव में फैलाने से मुतालिक भी आगाह किया, ताकि मकामी सतह पर अवाम को तालीम, फलाह और इस्लाही सरगर्मियों से मुस्तफीद किया जा सके। इस मौके पर शोरका ने अमीर सुन्नत का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों को सराहा। के सूबाई जिम्मेदार और FGRF के इस्लामी भाइयों ने नेस्पाक के और रूडा के डिप्टी डायरेक्टर के साथ चिनार बाग का और नतकला गाँव का विजिट किया। वहाँ के नेस्पाक के अफसरान का FGRF का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि शोरका ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि मुस्तकबिल में दावत इस्लामी के साथ ताउन करते रहेंगे।
ہم نے بہت سے ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں جہاں پر مناسب پلانٹس کی ایڈنگ کی جائے گی، اور انشاءاللہ والعزیز اس ایریے کا جو ماحول ہے انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بدلا نظر آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں یورپی ملک اٹلی سے بتائیں، جہاں ایصال ثواب اور مقامی ہسپتال میں محمد رفیق اتاری کی عیادت اور صحت یابی کے لیے دعا کی گئی، جبکہ بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں تنویر احمد اتاری کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک اٹلی کے شہر چویتا نوا مارکے میں معظم شاہ کے والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ کیا گیا، جس میں نگران یورپی یونین ریجن اٹلی مدنی مشاورت کے نگران اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے معظم شاہ کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہوئے دعا کا سلسلہ کیا۔ دوسری جانب چویتا نوا مارکے کے مقامی اسپتال میں جا کر نگران یورپی یونین ریجن اٹلی مدنی مشاورت کے نگران اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے ایک مریض اسلامی بھائی محمد رفیق اتاری سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی عیادت کی اور مریض کو بیماری پر صبر کرنے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اجر کمانے کا ذہن دیا اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ادھر چویتا نوا مارکے میں ہی نگران یورپی یونین ریجن اٹلی مدنی مشاورت کے نگران اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کی بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کا ذہن دیا گیا۔ اختتام پر نگران ریجن نے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول اور امت مسلمہ کی بھلائی و خیر کے لیے دعا بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین اب یہاں خبر دیں افریقی ملک یوگنڈا سے، جہاں جامعات المدینہ کے اساتذہ اور طلباء کرام کا قافلوں میں سفر ہوا۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے اور انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت کی بدولت قبول اسلام کی مدنی بہار بھی دیکھنے کو ملی۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے قافلوں کی بدولت جہاں معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد کو گناہوں بھری زندگی سے نکال کر نیکیوں کی راہ پر گامزن کیا جاتا ہے، وہیں یہ قافلے غیر مسلموں کے قبول اسلام کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اسی طرح کے مناظر ایک مرتبہ پھر دیکھنے کو ملے افریقی ملک یوگانڈا میں، جہاں کمپالا سٹی کے اطراف علاقے مٹوکا کی جامع مسجد دارالسلام کونگو میں قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول نے مسجد کے اطراف میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے ایک غیر مسلم پر انفرادی کوشش کی اور انہیں اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی، جس پر قبول اسلام کی مدنی بہار رونما ہوئی اور یہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے اور اسی دوران اسلام کے بنیادی عقائد کی معلومات انہیں فراہم کی گئیں۔ مزید اس حوالے سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا گیا، جبکہ جامع مسجد دارالسلام کونگو میں سفر کرنے والے قافلوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان میں مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام نے بھی سفر کی سعادت پائی اور دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے، اس میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں افریقی ملک برونڈی میں FGRF کی جانب سے فلاحی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے مقامی عاشقان رسول کے خاندانوں میں راشن اور اشیاء ضروریات تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک برونڈی کے شہر بوجمبورا کے علاقے بیونزی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھیاری امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت راشن و اشیاء ضروریہ پر مشتمل بیگز تیار کرنے کا سلسلہ کیا گیا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی اور FGRF کے والنٹیئرز نے حصہ لیتے ہوئے غمخواری امت کے لیے راشن و اشیاء ضروری پر مشتمل بیگز تیار کیے اور پھر اسے مقامی عاشقان رسول کے متعدد خاندانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا، جس پر FGRF کے والنٹیئرز اور مقامی عاشقان رسول نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور ان فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے FGRF کو دعاؤں سے نوازا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ بوجمبورا برونڈی میں دعوت اسلامی کی شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی تقسیم کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF کے تحت افریقی ملک برونڈی میں آج راشن تقسیم کیا گیا۔ جس طرح کا بھی جس نے تعاون کیا ہے اس کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ اپریل ماہ اجتماع منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شعبہ جات کے ذمہ داران چوک درس اور شخصیات سے ملاقاتیں کر کے عاشقان رسول کو دعوتیں پیش کر رہے ہیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران بازاروں، آفیسز، فیکٹریز اور دیگر مقامات پر جا کر اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان میں ڈویژن نگران، ٹاؤن نگران، ذیلی نگران
نگران اور دیگر ذمہ داران نے شہر کے مختلف علاقوں کے بازار اور اطراف میں چوک درس کا سلسلہ کیا اور فیضان نماز سے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جبکہ اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی شرکت کرنے اور دوسروں کو بھی شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ ڈسٹرکٹ ٹنو محمد خان ذمہ دار کا کہنا تھا کہ الحمدللہ چوک درس کا سلسلہ ہوا، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت ہماری دکان اور مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے ہمارے دیگر مبلغین اسلام بھائی ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دے رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہر جمعرات کو اور ہر جمعہ کو ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، جس میں بلا مبالغہ لاکھوں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں۔ آپ بھی اس اجتماع میں شرکت کر کے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں۔ چوک درس کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے یہ سلسلہ ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہے، انفرادی کوشش کا بھی سلسلہ ہے۔ ذمہ داران الحمدللہ چوک درس کا جو ہے سلسلہ کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 16 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا